حضرت داؤد علیہ السلام۔ جب اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل ایک سرسبز اور شاداب سرزمین پر رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ سب آپس میں بہت مہربان تھے اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ ایک طویل عرصے تک مل جل کر زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ ان کے یہاں بہت سے بچوں کی ولادت ہوئی اور وہ علاقہ ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ برسوں گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آہستہ آہستہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکامات کو بھلانے لگی اور انہوں نے نیا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کی کوشش تھی کہ مال و دولت جمع کرنے میں سب سے آگے نکل جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ آپس کے اختلافات اور لالچ کی وجہ سے وہ لوگ رفتہ رفتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح نہ تو خدا کی عبادت کرتے اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ دولت مند اور ظالم افراد اپنی دولت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ ظلم و ستم ہر روز بڑھتا جا رہا تھا اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آس پاس کے دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار دشمن کو موقع ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے درمیان ظلم و ستم اور اختلافات کا دور دورہ تھا، اس لیے ان کو شکست ہوئی اور دشمن جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ لوٹ کر لے گیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا۔ اس دن کے بعد سے بنی اسرائیل کے لوگ صحراؤں میں بھٹکنے لگے۔ وہ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے رہتے، لیکن ان کے پاس صبر و تحمل کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مصیبت ان پر خدا کے دین سے دوری اور اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ بالآخر قوم کے بزرگ کچھ لوگوں کو لے کر حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ انہوں نے حضرت سموئیل سے مدد کی درخواست کی اور کہا، دشمنوں نے ہمارے شہر اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دربدر کر دیا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں۔ ایک دن حضرت سموئیل علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک طاقتور اور بہادر شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ اس کا نام طالوت ہے اور وہ صاحب علم، طاقتور اور باصلاحیت انسان ہے۔ ایک عام سے غریب انسان کو سپہ سالار بنتے دیکھ کر کچھ لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جناب طالوت کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا۔ جناب طالوت نے اچھی طرح حالات کا جائزہ لیا اور انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ انہوں نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو کھیتی باڑی اور مویشی پالنے اور جوانوں کو تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیے، جس کے نتیجے میں کچھ ہی عرصے بعد کھیتی باڑی وغیرہ سے جنگ کے اخراجات کے لیے مال و دولت بھی جمع ہو گئی
اور جوانوں کی فوج بھی تیار ہو گئی۔ آخرکار دشمن سے جنگ کا موقع آ گیا اور طالوت کا لشکر دشمن کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ دشمن کے لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جناب طالوت کی فوج کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ دشمن کی فوج کے سپہ سالار کا نام جالوت تھا۔ وہ بہت لمبا چوڑا اور طاقتور آدمی تھا۔ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ جناب طالوت نے اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھائی اور کہا، اے میرے بہادر سپاہیوں، دشمن سے ہرگز نہ ڈرو، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تعالی کی جانب سے ایک مددگار آ پہنچا۔ یہ ایک بہادر اور طاقتور نوجوان چرواہا تھا جو اس وقت وہاں اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ نوجوان کا نام داؤد تھا۔ وہ طالوت کی فوج کے نزدیک آئے اور انتہائی بہادری کے ساتھ کہنے لگے، میں اس دشمن خدا کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اپنی غلیل کی مدد سے پوری طاقت کے ساتھ وہ پتھر جالوت کی طرف اچھال دیا۔ پتھر تیر کی طرح جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ اسی وقت زمین پر گر کر مر گیا۔ حضرت طالوت کے سپاہیوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور جالوت کی فوج کے سپاہی گھبرا گئے اور میدان سے فرار ہونے لگے۔ حضرت طالوت کے سپاہیوں نے ان کا پیچھا کر کے بعض کو قتل کر دیا اور جو اموال دشمنوں نے لوٹ لیے تھے وہ ان سے واپس لے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام